جب تک ایک شرابی شراب پیتے رہے گا اور اس کی جنازہ مولوی پڑھاتے رہے گا، جب تک جہیز لینے والے کے جنازہ ایک مولوی پڑھاتے رہے گا، سماج سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ سماج اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، شرابی، زانی، بدماش، سودخور ایسے لوگوں کا جنازہ جس دن رک جائے گا، ہم مولانا نہیں پڑھائیں گے، سماج تبھی ٹھیک ہوگا، ورنہ تقریر سے سماج ٹھیک ہونے والا نہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں منچ پر کھڑے ہو کر کے کہ جہیز لینا حرام، اور آپ اعتراف کر رہے ہیں مولانا کہ جہیز دینا حرام، تو جب اس سے کھانا پکے گا وہ بھی تو حرام، لیکن وہی حرام کھانے میں مولانا جا کے کھا بھی لیتے ہیں اور شادی بھی پڑھا کے آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے مجرم مولانا۔ مولوی بولنے والا الگ ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ کی باری آتی ہے تو وہ مولوی اس حدیث و قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ممبر پہ بولنا آسان ہے، تقریر بہت آسان ہے، چیخنا بہت آسان ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہیز حرام تو وہ دعوت پہ آپ گئے کیوں؟ اگر جہیز حرام تو اس کی شادی میں آپ گئے کیوں؟ اگر جہیز حرام تو اس کی براتی پہ گئے کیوں؟ ذمہ دار تو مولوی ہے۔ جتنی بھی مقرر آتے ہیں، معاف کیجئے گا یہ بات میں کھلے منچ میں کہہ رہا ہوں، شاید آپ اتفاق رکھیں گے نہیں رکھیں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ مقرر حضرات کو میں چاہے بنگلہ ہو، اردو ہو، کوئی بھی ہو، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی انداز بدلو، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی انداز بدلو۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سننے آیا ہے نا، کیا خیال ہے؟ یہ تو سننے آیا ہے، اس کو اچھی بات چاہیے، لیکن بہت سے ایسے مقرر ہیں بول کے چلے گئے ایک دم سور دھائیں 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 دھائیں، اردو بنگلہ اتنی تیز رفتار سے بول کے چلے جاتے ہیں، سننے والوں کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہو، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ سے پوچھے ابھی جو 2-3 مقرر بول چکے ہیں آپ کو کچھ یاد ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کا جلسے سے اور مقرر حضرات سے میری گزارش ہوگی، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو چاہے وہ بنگلہ ہو چاہے وہ اردو ہو، وہ آئیں اور وہ سمجھے کہ یہ سامنے یہ کلاس روم ہے اور ان کو میں کچھ سکھا کے سمجھا کے پڑھا کے جاؤں گا۔ اگر اس نیت سے کوئی تقریر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اگر یہ نیت نہیں ہے اور پوری رات آپ بیٹھے رہیں، صبح آپ کو پتا چلا کہ کس کا کیا سنے پتا ہی نہیں چلا، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے بھی نقصان ہے اور اس مقرر بھی آپ کے ساتھ خیانت کر کے جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ پوری بات سمجھے مقرر حضرات کی، اور مقرر کو چاہیے کہ آپ کو بات سمجھا کے کہے۔ بہرحال یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ایک مقدمہ، کس موضوع پہ میں بات کروں۔ سماج میں ڈھیر سی برائیاں ہیں، ایک بے نماز بات نہیں کیجیے گا میرے بھائیوں، ایک دم آرام سے بیٹھ جائیں، میں آدھا گھنٹے کا ہی مہمان ہوں، زیادہ نہیں مجھے وقت ملے گا، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ ہی کافی ہے۔ بہرحال آج سماج میں بہت سے ایسی برائی ہیں، کون سی ایسی برائی نہیں ہے؟ یہ ہاتھ میں میرا قرآن ہے۔ سماج میں بے نمازی کی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مدرسہ بھی ہر گاؤں میں کھلتا ہے، ایک مدرسہ سے 2 ہو رہا ہے اور برائی بھی بڑھ رہی ہے، مدرسے سے بچے فارغ بھی ہو رہے ہیں، لیکن برائی بھی کم نہیں ہونے کا نام ہے، سود خور اور بڑھ رہا ہے۔ تو سماج میں ڈھیر سی برائیاں ہیں، ان برائی کے پیچھے ذمہ دار کون ہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی برائی ہیں سماج میں، تو سماج بھی ذمہ دار ہے، اور میری بات کو آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ سماج میں جتنی برائیاں ہیں ان کا ذمہ دار آج کا مولانا مدنی اور جو مولانا حضرات ہے یہ بھی ذمہ دار ہے۔ اب مولانا تو ناراض ہوں گے، مقرر تو مجھ پہ ناراض ہوں گے کہ کیسے آپ نے یہ بات کہہ دی۔ جی میں یہ کہتا ہوں، ایک جگہ میں سوال کیا تھا کہ جہیز لینا کیا ہے اور جہیز دینا کیا ہے، یہی پوچھ لیتے ہیں۔ چلیے آگے کیا ہے شیخ، جہیز کا مسئلہ کیا ہے؟ بولیے نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، بولیے نہیں لینا چاہیے، بولیے آپ لوگ نہیں لینا چاہیے، جہیز نہیں لینا چاہیے۔
تو جہیز لے لیا اور اس سے باراتی جاری ہے، کھانا اسی سے پکتا ہے، تو وہ کیا ہوا، حلال یا حرام؟ حرام، ایک طرفہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس شادی پڑھانے جاتا کون ہے؟ مولوی صاحب۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ تو میں غلط تو نہیں بولا؟ ذمہ دار مولوی ہے میری نظر میں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں منچ پر کھڑے ہو کر کے کہ جہیز لینا حرام، اور آپ اعتراف کر رہے ہیں مولانا کہ جہیز دینا حرام، تو جب اس سے کھانا پکے گا وہ بھی تو حرام، لیکن وہی حرام کھانے میں مولانا جا کے کھا بھی لیتے ہیں اور شادی بھی پڑھا کے آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے مجرم مولانا ہے۔ کیا میرے ساتھ ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ مجرم، مولوی بولنے والا الگ ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ کی باری آتی ہے تو وہ مولوی اس حدیث و قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ممبر پہ بولنا آسان ہے، تقریر بہت آسان ہے، چیخنا بہت آسان ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہیز حرام تو وہ دعوت پہ آپ گئے کیوں؟ اگر جہیز حرام تو اس کی شادی میں آپ گئے کیوں؟ اگر جہیز حرام تو اس کی باراتی پہ گئے کیوں؟ ذمہ دار تو مولوی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، اور یہ خاص کر کے مولوی اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو تو بولتے کیوں ہو؟ ایسے مولانا کو ممبر پہ چڑھنے کا حق نہیں ہے۔ جو شادی میں بھی جا رہے، سود حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے۔ تو سود خور مر گیا، جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ کون پڑھاتا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ ارے ایک جگہ کے مولانا نہیں بول رہے ہیں، ہم تو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے میری بات۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سود اگر حرام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے اے مومنو، اے مسلمان، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ میں اکیلا ہوں، مولانا ہے، ارے جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ لیکن سود کون کھا رہے ہیں آج؟ اکثریت کون کھا رہے ہیں؟ اکثریت کون ہے؟ بولیے صحیح، بولنا تو ہوگا۔ مسلمان اکثر سود کھا رہے ہیں، مسلمان اکثر سود کھا رہے ہیں، اور جمعہ کا دن ہفتے میں ایک دن نماز میں بھی جا رہے ہیں، نہیں معلوم اس کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہے، میں فتویٰ دینے نہیں آیا، میں فتویٰ دینے نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو کہا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے کہ نہیں شیخ؟ جب شراب حرام ہے، اور یہ قرآن میں ہے، اتنا پڑھنے کا وقت تھوڑا کم ہے، آدھا گھنٹے کے وعدہ ہے آپ سے۔ شراب جب مسلمانوں کے لیے حرام، سب کے لیے حرام، تو شراب آج کے دور میں سب سے زیادہ مسلمان پی رہے ہیں، صحیح ہے غلط؟ آئیے شراب کے تعلق سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ شراب آپ پیجئے، مجھے منع کرنے کا حق نہیں ہے، میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، خوب پیجئے شراب، لیکن شرابی کی جو سزا مقرر ہے حدیث میں، وہ تو میرا حق بنتا ہے کہ پہنچا دو، شاید اتر جائے کسی دل میں۔ حدیث و قرآن کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شریب الخمر، جس نے شراب پی، فسکرا، اور نشہ آ گیا، شراب پی اور شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل لہو صلاۃ 40 صباحا، 40 روز کی نماز قبول نہیں ہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے شیخ؟ ٹھیک ہے، آگے سمجھانے کے لیے میں بولتا ہوں۔ جو شراب پیا اور نشہ آ گیا تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہے بابو۔ تو 2 رکعت جو جمعہ پڑھنے آپ جا رہے ہیں تو مت جائیے آپ، پھر آپ اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں مان لیجئے کہ آج بدھ ہے، کوئی شراب پیا، نشہ آ گیا، ٹھیک ہے کل ٹھیک ہو گیا، پرسوں جمعہ مت جاؤ،
نبی نے یہی کہا لن تقبل لہو صلاۃ 40 صباحا، 40 روز کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیا کوئی آپشن ہے اس حدیث میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ بندہ غلطی سے پی لیا، کوئی اس کو پلا دیا، اس کو احساس ہوا کہ یار میں تو شراب پی لیا ہوں اور یہ تو غلط کام ہے، فَإِن تَابَ تاب اللہ علیہ، شراب پینے کے بعد اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دیا۔ فَإِن تَابَ تاب اللہ علیہ، شراب پیا اور پھر توبہ بھی کر لیا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور شراب پیا توبہ نہیں کیا، فمات، توبہ سے پہلے بندہ اگر مر جاتا ہے تو نبی نے فرمایا دخل النار، وہ جہنم چلا جائے گا۔ یہاں مسلمان اور غیر مسلم والی بات نہیں ہے، جس نے بھی شراب پی اور نشہ آ گیا، توبہ سے پہلے موت آ گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دخل النار، وہ جہنم، سیدھے جہنم۔ وہ نمازی ہے یا نام عبداللہ ہے یا نام مسلمان ہے، نبی نے عام باتیں کہہ دی۔ شراب پی کر کے نشہ آیا، توبہ سے پہلے موت آ گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دخل النار، جہنم چلا گیا۔ پہلی بار شراب پیا اور توبہ کر لیا تو اللہ معاف فرماتے ہیں، دوسری بار معاف فرماتے ہیں، تیسری بار معاف فرماتے ہیں، چوتھی بار معافی نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ وَإِنْ عَادَهُ، دوسری مرتبہ اگر شراب پیا پھر نشہ آ گیا، وہی بات، تیسری بار شراب پیا نشہ آ گیا، وہی بات، چوتھی بار شراب پیا نشہ آ گیا، اب معافی نہیں ہے۔ کان حقاً علی اللہ، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو عذاب جہنمیوں کا پیپ پلائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہے یا رسول اللہ وما ردغۃ الخبال، اللہ کے رسول ردغۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصارۃ من اہل النار، جہنمی جہنم میں جلے گا اور اس جہنمی کے پیپ اور لہو اور ایتڑیاں جل کر کے گڑھے میں جمع ہوگا، یہ اٹھا کر کے دنیا میں جو شراب پیے گا اس کو پلایا جائے گا۔ یہ رسول کی بات ہے، بات میری نہیں ہے، ترجمہ میں غلطی ہو سکتی ہے تو مجھے آپ ٹوک دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں جو شراب پیے گا اس کو لہو اور پیپ جہنم کے اندر جہنمیوں کے لہو اور پیپ پلائے جائیں گے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بھی تو ہیں، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شرابی کے بارے میں اتنا وعید، لیکن وہ شرابی مرنے کے بعد جنازہ موج جیسے مولانا پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھائیں گے؟ جب تک ایک شرابی شراب پیتے رہے گا اور اس کی جنازہ مول بھی پڑھاتے رہے گا، جب تک جہیز لینے والے کے جنازہ ایک مولوی پڑھاتے رہے گا، سماج سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا جو صحیح علاج ہے، جو شراب پی رہا ہے اس کا جنازہ مولانا نہ پڑھائے، اس کا صحیح علاج ہے جہیز لے گا، شادی مولانا نہ پڑھائے۔ ابھی میں کرناٹک گیا تھا، وہ لوگ بلایا تھا مجھے خطبہ دینے کے لیے، کرناٹک سرسی، شاید وہاں کسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی ابھی حج کے موقع پر، تو ان لوگوں کا تھا کہ شیخ آپ آئیں اور خطبہ اور پلس حج کی ٹریننگ تھوڑا سا ہم لوگوں کو دے۔ بڑی لوگوں میں تمنا ہے کہ آپ آ کے ایک بار خطبہ دے۔ فلائٹ کا ٹکٹ دیا، باگڈورا سے ہم گئے، جمعہ کے دن صبح پہنچے، خطبہ پون گھنٹہ یا 55 منٹ کا رکھا، خطبہ کے بعد کھانا پینا، اس کے بعد مغرب کے بعد سے لے کے عشاء اور عشاء کے بعد سے 1 گھنٹہ جتنے لوگ وہاں کے حج میں جا رہے تھے عورت مرد سب لوگ بیٹھے، حج کا ٹریننگ دیا۔ اس کے بعد پھر سنیچر کو 8 بجے فلائٹ تھی ہبلی سے باگڈورا دلی، اور دلی سے باگڈورا میں آ گیا۔ تو وہاں جو صدر صاحب ہے مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا، وہ جو واقعہ بتایا ہو بہو میں وہی واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، نمبر ہے میرے پاس، اگر دل چاہے تو ابھی لگا کے بات کر لیجئے، ویسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اس نے جو بتائی وہ بات کہانی کس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس گاؤں میں اس سماج میں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان ایک لڑکی کو بھگا کے لے کے آیا تھا، نوجوان ایک لڑکی بھگا کے لے کے آیا، جو لڑکی بھگا کے لے کے آیا تو وہاں کی جو کمیٹی ہے اس نے ان کے پورے پریوار کو بائیکاٹ کر دیا،
کہ تمہارے پریوار آئے گا مسجد میں، نماز پڑھے گا لیکن اقامت نہیں دے سکتا ہے، اذان نہیں دے سکتا ہے، چونکہ تمہارے پریوار کا ایک فرد نے یہ غلطی کی ہے، لڑکی بھگا کے لے کے آیا، اذان منع کر دیا، اقامت منع کر دیا، اگلی صف میں منع کر دیا، نہیں پیچھے ہو کے نماز پڑھ گئی، سزا۔ اس کے بعد دیکھیے وہ لڑکی 3 مہینے کے بعد واپس چلی جاتی ہے، اس کا ہسبینڈ سعودی میں رہتا تھا، اور جب لڑکی چلی گئی تو اس کے صدمہ میں لڑکا زہر پی کے مر جاتا ہے۔ میرے جانے سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، لڑکا زہر پی کے مر جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے ایک دم نہیں، اس کی جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، لاش ایک دن رہ گئی۔ اس کے بعد ان کے گھر والے چارپائی پہ اٹھا کر کے دوسرے علاقہ لے کے گئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا گھر تو سرسی ہے لیکن یہاں کیوں لے کے آیا؟ یہاں کے لوگوں سے معلوم کیا، کہا کہ معاملہ یہ ہے، تو وہاں کے لوگ بھی انکار کر دیے کہ نہیں، تم اپنے ایریا جاؤ، جہاں کا معاملہ ہے وہیں سالو کرو۔ وہ لوگ بھی جنازہ نہیں پڑھائے، پھر پلٹ کے یہاں آیا، پورے پریوار ہاتھ پیر لے کے، لاش کی 2 دن ہو گئی، ابھی دفنانے نہیں دیا، 2 دن۔ اس کے بعد پورے پریوار کے لوگ، سماج کے لوگ، ذمہ دار کے لوگوں کو لے کر کے بیٹھا، ہاتھ پیر پکڑا، غلطی کا اعتراف کیا۔ صدر صاحب یہ بولے اگر قبرستان میرے اکیلے کی ہوتی تو یہ قبرستان اللہ کی قسم میں اسے دفن ہونے نہیں دیتا، چونکہ سماج کا تھا۔ سماج اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، شرابی، زانی، بدماش، سودخور، ایسے لوگوں کا جنازہ جس دن رک جائے گا، ہم مولانا نہیں پڑھائیں گے، سماج تبھی ٹھیک ہوگا، ورنہ تقریر سے سماج ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ہیں میرے ساتھ؟ تقریر بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے تقریر کریں گے آج، اور بہت بڑے بڑے تقریر سنے ہیں آپ، لیکن سماج ٹھیک ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ مولانا ہم سب جب ایک کمیٹی بنا کر کے شرابی کی جنازہ نہیں پڑھنے جائیں گے، جب جہیز والوں کا شادی پڑھنے نہیں جائیں گے، تبھی سماج ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ سماج ٹھیک ہونے کا نام سمبھب نہیں ہے۔ لاکھ تقریر ہو، آج جو میرا جو تجربہ کہہ رہا ہے، سماج ٹھیک کرنے کا یہی ایک صورت ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھے۔ اب میرا چند سوال ہیں آپ لوگوں سے، اور اس کا جواب آپ لوگ دے پائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن تو ہے ہی، نہیں تو قرآن تو ہے ہی، آپ پڑھ کے سنائیں گے، باتیں ختم کر لیں گے۔ سوال نمبر 1، شیطان جنتی ہے یا جہنمی؟ بولنا ہوگا، جلدی بولیے جلدی بولیے۔ شیطان جانتے ہیں شیطان کو؟ اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے۔ آپ سے ملاقات ہے شیطان کی، تو کیسے آپ برا کہہ دیے؟ چلیے برا ہے مان لیتے ہیں، سارے لوگ ہی ہم لوگ جانتے ہیں کہ شیطان برا ہے۔ شیطان جنت جائے گا یا جہنم؟ یہ تو بولیے، کہاں جائے گا؟ ارے جہنم بولو نا بھائی، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ شیطان جہنم، ٹھیک ہے۔ ان شیطان کی غلطی کیا ہے؟ شیطان کی غلطی کیا ہے؟ انسان کو شیطان کی غلطی کیا ہے؟ آپ لوگ نہیں سنے ہیں لگ رہا ہے، اسی لیے اچھے اچھے عالم کو بلائیے گا تو سیکھ پائیے گا۔ شیطان کی غلطی کیا ہے؟ کیوں جہنم جائے گا؟ شیطان کی غلطی یہ ہے، قرآن میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم کو بنایا، بنانے کے بعد شیطان کا بھی واقعہ بڑا لمبا ہے قرآن میں، لیکن مختصر یہ ہے کہ آدم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہا کہ فرشتوں سے، اس میں شیطان بھی تھا، کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے جو کہا تھا ایک ہی سجدہ تھا۔ شیطان کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو۔ اللہ کہا کیوں؟ شیطان جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تم نے آگ سے بنایا، تو اسی لیے میں آدم کو جھک کے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان سے ڈھیری باتیں ہیں، ڈھیر سی باتیں ہیں، سورہ اسراء میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ کہف میں ڈھیر سے واقعہ ہے شیطان، سورہ صاد میں بہت سے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل جاؤ آسمان سے، یہاں سے تم نکل جاؤ۔
تو شیطان کہا کہ اللہ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. شیطان کہا کہ اللہ یہ آدم کو بنا کر کے اس کی مجھ پر تو نے اتنی فوقیت دی، تو اللہ تو مجھے اگر قیامت تک مہلت دیا تو میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا اور اس کا لگام میں رات کو رکھوں گا. اذان ہوگی حی علی الصلاۃ، لیکن میں جانے نہیں دوں گا اس کو مسجد. صحیح ہے شیخ؟ صحیح ہے. شیطان اللہ سے کہا اذان ہوگی الصلاۃ خیر من النوم، لیکن تیرے بندوں کو سلا کے رکھوں گا، میں جاگنے نہیں دوں گا. یہ شیطان نے کہا. جھگڑا کرا دوں گا. اور تو کہا کہ شراب مت پیو، میں تیرے بندوں کو شراب پلا کے چھوڑ دوں گا. یہ سارے وعدے ہیں، سب قرآن میں ہیں، سورہ صاد میں. ابھی میں بولتا ہوں انشاءاللہ موقع مل جائے تو. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کی غلطی اللہ کی نافرمانی، حکم کی نافرمانی، کیا ایک سجدہ نہیں کیا تھا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے سجدے نہیں کرتے ہیں؟ جلدی جواب دو بابو لوگ. کتنے سجدے نہیں کر رہے ہیں؟ ظہر فجر پڑھے ہیں آپ بابو؟ ہاں نہ جلدی بولیے. فجر پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے 4 سجدے چھوڑے. فجر میں 2 رکعت، سجدے کتنے ہوئے؟ 4. تو شیطان ایک سجدہ چھوڑا، جہنم. آپ 4 چھوڑے فجر میں. فیصلہ آپ کرو کہ جنت جاؤ گے یا جہنم، میں نہیں کروں گا. صحیح ہے غلط؟ ارے سجدہ ہی کی وجہ سے تو شیطان ہے. سجدہ نہ کرنے میں تو جہنم ہے، اور ہم جو نہیں کر رہے ہیں تو کیا جنتی ہوں گے یا جنتی جہنمی؟ میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، آپ فیصلہ کرو. ظہر پڑھے آپ؟ ظہر ہاں نہ بولو بابو لوگ. ظہر، ارے آج کی بات کر رہا ہوں. ظہر پڑھے نہیں؟ اگر پڑھے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھے تو ظہر 4 رکعت. سجدے کتنے چھوٹے؟ 8 اور 2 4 کتنے؟ میرے پاس لکھا ہوا ہے میں کہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. عصر کتنے چھوڑے؟ 8 اور کتنے ہوئے جوڑ کے؟ 8 اور 4 20. مغرب 3 رکعت 6 سجدے چھوڑے. عشاء 4 رکعت 8 سجدے چھوڑے. کل ملا کر کے ایک دن میں آپ 34 سجدے چھوڑ رہے ہیں ایک دن میں. بتائیے کہ آپ سے بہتر شیطان ہے یا ہم لوگ بہتر ہے؟ وہ تو ایک چھوڑا تھا اور ہم 34 چھوڑ رہے ہیں. تو کیا ہم لوگ کہاں جائیں گے بابو لوگ؟ جنت یا جہنم؟ فیصلہ خود کرو. آگے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کے نام عمل اس کے ہاتھ میں دے گا. صحیح ہے شیخ؟ ہر انسان کا نام عمل اس کے ہاتھ میں دے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ، اس کے نام عمل کھول کے دے گا. اللہ ایسا نہیں دے گا، ایسے دے گا. اے لو بندہ تمہارا 60 سال کا دفتر ہے، اے لو بندہ تیرا 70 سال کا دفتر ہے، اے بندہ تیرا 80 سال دفتر ہے. قیامت کے دن یہ دفتر اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اقرأ کتابک. کیا یہ قرآن ہے یا نہیں؟ یہ پہلے بولیے. قرآن ہے شیخ؟ اقرأ کتابک، یہ الفاظ ہے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں. نام عمل دینے کے بعد اللہ کہے گا اقرأ کتابک، تیرا 60 سال کا دفتر ہے، پڑھ. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَصِيبًا، تو خود فیصلہ کرے گا کہ تو اچھا تھا کہ برا تھا، تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے. کیا بات. تو میرے بھائیو اتنے سجدے چھوڑے تو فیصلہ ہم خود کرے کہ ہم کہاں جائیں گے. جنتی جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. میں اس کا فتویٰ نہیں دیتا. بہرحال چند باتیں تھی شیطان کے تعلق سے. سوال نمبر 2. کب شیخ بول دے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا؟ 2-3 سوال ہے وہ میں بول دوں، قرآن کا ترجمہ کروں اور یہاں سے میں نکل جاؤں. بڑا اچھا مجمع ہے یہاں.
اگر 2-4 گھنٹہ شاید بولا جائے تو شاید بولنے والے بول پائیں گے، لگتا ہے کہ مجمع ٹھیک ہے، اور ایسا ہی مجمع چاہیے۔ بہرحال میں آج جلدی بول رہا ہوں، چونکہ میں لیٹ سے آیا، سمے کم ہے میرے پاس، ورنہ کب مجھے چٹھی مل جائے گی کہ کھٹاؤ چلے جاؤ، اگلے خطیب آئیں گے، اس لیے میں جلدی بول رہا ہوں، ورنہ میری تقریر شاید آپ لوگ سنے ہوں گے میرے خیال سے کہ میں ٹھہر کے بولتا ہوں، سمجھا کے بولتا ہوں، اور آپ کو میں ایسا لگتا ہے کہ میں درس کی شکل میں بولتا ہوں۔ بہرحال آج جلدی بولتا ہوں، اور آپ نہیں سمجھے تو مجھے ٹوک سکتے ہیں، میرے پھر جلدی میں آہستہ کر دوں گا۔ بہرحال سوال 2 ہے کہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں، مسلمان ہیں ہم لوگ، اے بھیا ہاں نہ بولے گا، مسلمان ہیں، اور لوگ سب مسلمان ہیں، مسلمان ہیں پکا۔ سوال نمبر 2 کہ کیا آپ لوگ مومن بھی ہیں؟ مسلمان تو ہیں، میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونا جنت جانے کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ سر شیخ میرے ساتھ ہے، مسلمان ہو کر کے جنت جانا کافی نہیں ہے۔ جنت جانے کے لیے اس کو مومن ہونا پڑے گا، جنت جانے کے لیے مومن ہونا پڑے گا۔ مسلمان بنتا ہے کب؟ اللہ کو مانا مسلمان، نبی کو مانا مسلمان، قرآن کو مانا مسلمان، قبر کو مانا مسلمان، آخرت کو مانا مسلمان۔ سمجھے؟ یہ تو بن گیا مسلمان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان، لیکن اللہ کو ماننے سے ہوگا مسلمان، لیکن اللہ کا ماننے سے ہوگا مومن۔ سوال یہاں سمجھے گا، کو اور کا میں فرق ہے۔ اللہ کو ماننے سے مسلمان ہوگا، اور اللہ کا ماننے سے مطلب قرآن، اللہ کا ماننے سے بنے گا مومن۔ رسول کو ماننے سے ہوگا مسلمان، لیکن رسول کا ماننے سے ہوگا مومن۔ مسلمان اور مومن کی قبر ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھئی عذاب ہے، دینا ہے، میت کو مر گیا قبر میں دو، قبر کو ماننے سے ہوگا مسلمان، لیکن قبر کا پر ایمان رکھنے سے ہوگا مومن۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں کہ ہم لوگوں میں سے اگر میں کہوں کہ آپ مومن نہیں ہیں تو میری غلطی ہوگی، اگر میں کہوں کہ آپ مومن نہیں ہیں تو میری غلطی ہوگی۔ یہاں یہ سوال میں یہاں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا ہم لوگ مسلمان تو ہیں؟ کیا ہم لوگ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں مومن بھی ہیں؟ سوال سمجھے؟ کیا ہم سب لوگ مومن بھی ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے میں نہیں جانتا ہوں، یہی سوال میں یہاں پوچھتا ہوں۔ قرآن کیا سب مسلمان مومن ہیں؟ اب قرآن کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ شیخ لوگ تو سمجھ گئے، لیکن آپ کو سمجھانا ہوگا۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب۔ اب مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیسے؟ خشوع خضوع، نماز میں کھڑا ہوا۔ حدیث غالباً صحیح بخاری کی ہے، بندہ جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کو یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن یقین رکھنا ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس نیت سے نماز پڑھیں گے تو ہوگی نماز، اور نماز ہوگی تو بنے گا مومن۔ خشوع خضوع، ایک دم آرام سے کھڑا، دیکھنا سجدے کی جگہ میں ہے، رکوع گیا تو ایک دم اطمینان۔ کتنی بار سبحان ربی العظیم؟ کتنے بار؟ 3 بار، تو 3 بار اطمینان سے بولنا ہوگا۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، اطمینان سے ایک دم، جب تک ہڈی برابر نہ ہو، اپنی جگہ نہ پہنچے، سجدے میں آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، موبائل جو چلا رہے ہیں تو موبائل کا آپ سائلنٹ کر دیں۔ خشوع کا مطلب ہو گیا مچھر کاٹ رہا ہے، ادھر کر رہے ہیں، ادھر ڈر رہے ہیں، ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں، نہیں، یہ خشوع سے خالی ہے، نہیں، آپ احکم الحاکمین کے سامنے کریں گے۔ نماز خشوع خضوع اطمینان سکون سے اگر پڑھ رہے ہیں آپ،
تو آپ بنیے گا مومن. نمبر 1 مختصر. نمبر 2 میں مومن بننے کے لیے والذین هم عن اللغو معرضون، جو فالتو بات اور فالتو کام سے بچا ہوا رہتا ہے. فالتو بات لا یعنی بات جو نقصان ہوگا لیکن فائدہ نہیں ہوگا، تو فالتو بات. آج ہم لوگ کیا کریں؟ چائے کی دکان میں گپ شپ لگائے ہوئے، فالتو بات ہے. فالتو کام میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں موبائل میں. اذان ہوئی حی علی الصلاۃ، بیٹھے ہوئے ہیں. فالتو بات. مومن نہیں آپ مومن نہیں ہے. کس نے آپ کو مومن کہا؟ قرآن نے آپ کو مومن نہیں کہا. قرآن میں نماز پڑھو تو سکون کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2 فالتو باتیں، چاہے اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، چائے کی دکان میں، ٹرین میں، فالتو باتیں نہیں ہونی چاہیے. کیا فالتو باتیں وہاں چھوڑ کے ہٹ جاؤ، اور جب بھی بات کرو اچھی بات. جب بھی بات کرو کسی محفل میں اچھی بات، تو بنو گے مومن. اگر فالتو بات کوئی چائے کی دکان میں، پڑوس کہیں پر بھی اگر فالتو لایانی باتیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. نمبر 2 والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکات دیتے ہیں وہ ہوگے مومن. زکات تو آج سماج میں آپ کے اس گاؤں میں کتنا ہے، کتنے لوگ دے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا ہے، مومن نہیں ہے وہ. نماز پڑھ کے زکات نہ دے، مومن نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، مومن ہونے کے لیے نماز بھی اور زکات بھی. نماز اور زکات سے مومن نہیں، ابھی مومن نہیں ہے. ابھی مومن نہیں ہے. 3 کے حقوق ادا کرنا پڑے گا مومن کے لیے. بات نہیں کیجیے گا. 3 کے حقوق ادا کرنا پڑے گا جنت جانے کے لیے اور مومن کے لیے. سنیے گا غور سے میری بات سن لیجئے غور سے. 3 کے حقوق ادا کرنا پڑے گا مومن بننے کے لیے اور جنت جانے کے لیے. پہلا اللہ کا، دوسرا نبی کا، تیسرا انسانوں کا حق. کوئی نماز بھی پڑھتا ہے نبی کے سنت کے مطابق پڑھتا ہے، لیکن پڑوسی کو گالی دیا، نہ وہ جنت جائے گا نہ وہ مومن بنے گا. صحیح ہے ساتھ میں؟ غلط تو نہیں کہہ رہے. حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کے راوی حضرت ابو شریح، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے وہ. واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا قیل ومن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا، کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی سوق میں نہیں ہے. اگر کوئی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، نمازی ہے مومن نہیں ہے وہ. جی، پڑوسی کا زمین دبا کے کھایا، نمازی ہے مومن نہیں ہے. نبی کے الفاظ ہے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، نبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف دینے والا نمازی تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے. نبی نے قسم اٹھائی واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور مومن کے بغیر جنت بھی نہیں جا سکتا ہے. مومن کے بغیر جنت بھی جانا ممکن نہیں ہے. نہیں، مسلمان ہو کے جنت نہیں جا سکتے آپ، نہیں جا سکتے آپ. جنت جانے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جنت جانے کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول نے قسم کھائی 3 بار اور کہا اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں صحابی یا رسول اللہ کون، کس کے بارے آپ فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. پڑوسی کو تکلیف دینے والا مومن نمازی ہو سکتا ہے، زکاتی ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکات دیتے ہیں. 3 باتیں ہو گئی. پہلی بات خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مومن کی پہلی علامت، پہلی صفت. نمبر 2 فالتو باتوں سے اعراض کرتا ہے، نہیں فالتو باتیں ہم نہیں بولیں گے منہ سے. نمبر 2. نمبر 3
جو لوگ زکات دیتے ہیں والذین هم للزکات فاعلون، یہ رب کا پیغام ہے، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، اور بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ جو لوگ زکات دے رہے ہیں، تین باتیں ہو گئی۔ نمبر 4 والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ اے بھیا، مومن اتنا آسان نہیں ہے جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ کے سوچ رہے ہو کہ میں پکا مومن ہوں، جنت کا ٹھیکیدار بن رہے ہو، نہیں، یہ باتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آج بہت سے نوجوان ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، آج کا جلسہ میں پتہ نہیں کیا ہو رہا، کہاں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہو، کسی کی بہو بیٹی پر بری نظر ڈالتا ہو، کسی کی بہو بیٹی کو لے کے دلی اور پنجاب نہیں بھاگا ہو، شرمگاہ کی حفاظت۔ اگر آپ شرمگاہ کی حفاظت کیے ہیں تو آپ مومن ہیں، نہیں تو توبہ ضروری ہے، مومن نہیں آپ۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5 اللہ، راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ آپ سوال کریں گے نا کہ مولانا پھر بی بی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں، بی بی کی بات ہے، اللہ علی ازواجہم، بی بی جائز، بی بی کے علاوہ اور نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ او ما ملکت، اس کی ضرورت نہیں آپ کو بولنے کی، ہم نہیں بولیں گے او ما ملکت ایمان، نہیں بولیں گے آپ۔ فمن ابتغى، یہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے اور وعدے پورے کرتے ہیں، مومن وہ ہے۔ جو لوگ امانت، آج سماج میں مولانا، مدنی اور عالم اور آپ جیسے لوگ جو ہم لوگ ہیں سماج میں، امانت میں خیانت تقریباً 99% لوگ خیانت کرتے ہیں۔ خیانت کیا سمجھے؟ پیسہ میں خیانت نہیں، ایک مولانا کی خیانت، اس کی گھنٹی ہے 6 بجے، وہ جاتا ہے 6:15 بجے، خیانت۔ صحیح ہے شیخ؟ مفسر اسی کو لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، خیانت۔ بچوں کو کلاس میں پڑھانا چاہیے تھا امانت داری سے، لیکن بچوں کو کلاس میں گیا اور گپ شپ کر کے ختم کر دیا، بچوں کو زندگی برباد، خیانت۔ پیسہ رکھا اور بول دیا کہ نہیں پیسہ گم ہو گیا، خیانت۔ کسی کی زمین آپ کو جوگنے دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے دھان چوری ہو گئی، خیانت۔ صرف خیانت وہ نہیں کہ پیسہ دیا اور آپ بےمانی کر لیے، نہیں، خیانت کا معنی یہ ہو گیا ڈیوٹی 8 گھنٹے کی، اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی سے 5 منٹ پہلے مالک کو کہے بغیر آپ نے چھوڑ دی ڈیوٹی، خیانت۔ اور مولانا مجھے کوئی بات بتایا کہ ارشاد مدنی صاحب یہ امانت داری سے ایک بات، میں آپ امانت داری بھی لگا دیتے ہیں نا، مولانا یہ بات امانت دے رہا ہوں آپ کو، اگر میں نے یہ بات کسی اور سے کہہ دیا، خیانت۔ ہم لوگ امانت اور خیانت نہیں سمجھ رہے ہیں، اسی سٹیج پہ اچھی بات ہونی چاہیے۔ بہرحال خیانت، جو لوگ خیانت نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ وعدے پورے کرتے ہیں، یہ ہوگا مومن۔ وعدہ پورا کرنا ہے مومن بننے کے لیے، امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہے مومن بننے کے لیے۔ امانت میں خیانت اور وعدے پورا، وعدے خلافی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی 2 حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، شاید مقرر آ گئے، میرا اب لگتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، بہرحال بولیے نہیں سکے، ہم خود ہی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، ہم خود ہی چھوڑ دیں گے۔ بہرحال آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامت ہے، سن لیجئے، منافق کی 3 علامت نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں اردو میں ترجمہ، چونکہ آپ عربی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں منافق کی 3 علامت، اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ، وہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہو کر کے اگر جھوٹی باتیں کیا تو منافق کی 3 نشانیوں میں 3 حصہ کر کے 1۔ بھیا کتنے لوگ ہم لوگ منافق بن رہے ہیں دن میں، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ اگر کسی نے بولا، چاہے وہ باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹا کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ہاں بیوی نہیں، یہ تو نہیں بولوں گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا، یہ گڑبڑ ہو جائے گا۔
یہ تو گڑبڑ ہو جائے گا، نہ تو پھر جو مسئلہ ہے عورتیں پھر وہاں سے سوال پوچھنا شروع کر دے گی۔ بہرحال اگر کوئی کسی کے ساتھ جان بوجھ کر کے اگر جھوٹ بولتا ہے، جان بوجھ کے اگر جھوٹ بولتا ہے، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، مسجد میں کہیں پر بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، رہے گا مسلمان لیکن صفت ہوگی اس کی منافق کی۔ صحیح ہے شیخ؟ آگے چلتے ہیں۔ اذا حدث کذب، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو مسلمان، منافق مسلمان، یہ لگا دو اس کے ساتھ، منافق مسلمان، نبی کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، منافق مسلمان رہے گا مسلمان، میں مسلمان سے خارج کرنے والا کون بنتا ہوں، لیکن منافق مسلمان۔ نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ اخلف، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے۔ نبی نے فرمایا منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ نمبر 3 میں کیا ہے شیخ؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ، امانت رکھے تو امانت میں خیانت کو اگر کر دیتا ہے تو یہ بھی منافق ہے۔ اگر تینوں باتیں ایک انسان میں ہو، جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، وعدہ خلاف بھی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خالص منافق ہے، خالص منافق۔ دوسری حدیث میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کیا تو جھگڑا کے وقت ماں بہن اٹھا کے گالی دے۔ جھگڑا ٹھیک ہے، چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، پڑوسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ، مولوی، طالب علم، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا کے وقت اگر کوئی گالی دیتا ہے تو یہ منافق ہے۔ جھگڑا کے وقت تر مار تر باہر اٹھا کے اگر گالی دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا منافق۔ یہ گناہ کتنے کر رہے ہیں ہم لوگ، کتنے کر رہے ہیں؟ آپ دکھائیں تو ایماندار، آپ دیکھیں سماج میں مومن دیکھے تو صحیح۔ بہرحال آخری بات ہے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آخری بات ہے آج کے لیے، آخری بات ہے آج کے لیے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ شیخ ترجمہ کیا ہو؟ تھوڑے زور سے، تاکہ یہ لوگ سمجھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں۔ اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، میں اکیلے ترجمہ نہیں کر رہا، شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحب بھی یہی بولیں گے، وہ بھی یہی بولیں گے، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ اس آسمان والے کی آواز ہے، میری نہیں ہے، میری نہیں ہے، وہ آسمان والے رب کی آواز۔ وہ کہہ رہا ہے جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کی تفسیر تو بڑی لمبی ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ حفاظت، جو لوگ ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اگر اس میں سنیچر چھوڑا نہیں، مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، جمعہ کے دن 2 رکعت میں مسلمان ہے، لیکن جس نے سنیچر چھوڑا، اتوار چھوڑا، سوموار چھوڑا، منگل چھوڑا، بدھ چھوڑا، جمعرات چھوڑا، جمعہ کے دن 2 رکعت، رہے گا مسلمان، نہیں بن سکتا ہے مومن۔ صحیح ہے غلط؟ مومن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اس کو 5 وقت سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات اس کو پڑھنا ہوگا، بنے گا مومن۔ لیکن 2 رکعت جمعہ پڑھ کے مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ اور ہماری مرضی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر یہ 8 صفتیں کسی کے اندر ہو، پہلی بات یاد ہوگا آپ کو، آپ تو جلدی اتنا بولا ہوں کہ آپ کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دیا میں، نہیں، یاد کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ جو میں 8 بات بولا، کون بتائے گا؟ بتائیں گے کوئی؟ ابھی 8 مومن بننے کے لیے 8 بات میں بولا نا، 8 صفتیں، کسی کو یاد ہے؟ ارے کسی کو یاد ہے تو بولیے، 500 انعام دے کے میں چلا جاؤں گا، لیجئے 500 لیجئے۔ کسی کو یاد ہوا تو تقریر سن کے فائدہ کیا ہوا؟ چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، تقریر اگر آپ نہ سمجھے، بھول جائیں تو فائدہ ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ سن لیجئے گا کم از کم۔
ریکارڈ ضرور سن لیجئے گا. 8 دوہرا دیتا ہوں ورنہ تقریر بولنے اور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد کر لیجئے گا اس بار اگر یاد کر لیتے ہیں اور بول دیجئے گا تو ہم پھر 500 آپ کو دے کے جائیں گے. بولتا ہوں. نمبر 1 مومن بننے کے لیے, مومن ہونے کے لیے نمبر 1 نماز میں خشوع خضوع. نمبر 2 فالتو باتیں سے اعراض. نمبر 3 زکوٰۃ دینا ہے. نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت. نمبر 5 امانت اور وعدہ پورا ہی کرنا. نمبر 6 امانت اور وعد, یہ نمبر 7 ہو گئے نا. نمبر 8 والذین هم علی, جو لوگ نماز کی حفاظت کر رہے ہیں. 8 ہو گئے. اب گنا دیجئے 500 لے کے جائیے. بولیے. تقریر سے فائدہ نہیں ہے شیخ, اس کو اور آہستہ سے بولنا ہوگا. یہ تو آج پھر میں ناکام ہو گیا, میری ناکامی ہے آج, میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. نہیں, میری ناکامی ہے, میں آپ کو سمجھا نہیں سکا جلدی کی وجہ سے. نہیں, یہ تقریر سے فائدہ نہیں ہے. بہرحال یہ 8 صفتیں اگر کسی میں ہو تو مسلمان کے ساتھ مومن بنے گا. ٹھیک ہے, اب مومن بن گیا, بدلہ تو کچھ ہونا چاہیے یار. نماز بھی پڑھ رہا, زکوٰۃ بھی دیا, شرمگاہ کی حفاظت بھی کر رہا ہے, امانت پہ خیانت نہیں کر رہا ہے, وعدہ پورا کر رہا ہے. ارے بدلہ تو کچھ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. آئیے بدلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون, جو یہ 8 کام کرے گا, اللہ کہہ رہا ہے یہیں پر اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ سوال ہے کہ کس کے وارث ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے الذین یرثون الفردوس, جنت الفردوس, جو جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے, اس جنت کا نام ہے فردوس. کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 8 کام کرے گا وہ ہوگا مومن. مومن ہوگا تو یہ لوگ بنے گا وارث. وارث بنے گا کس کا؟ جنت الفردوس کا. کتنا دن شیخ؟ کتنا دن؟ خالدین, نعم, پھر دو ہم فیہا خالدون. اب گیا تو گیا, جنت سے اب نکلے گا ہی نہیں, اسی جنت میں رہے گا. یار 60 سالہ زندگی تو یہ کام کرنا ہے نا, 60 یا 70, ہمیشہ کی جنت, ہمیشہ کی جنت. زندگی 60 سال کی تو ہے, 20 سال تو بچپنے میں چلا گیا, بچہ 40 سال یہ کام کر لیجئے, ہمیشہ کی جنت. آپ وارث ہوں گے, میں وارث ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ویسے تو بولنے کا بھی ٹائم ہے, لگتا ہے کہ ابھی چٹھی اٹھی نہیں آئی ہے, آ گئی ہے تو بہرحال, لیکن میں منع کیا تھا اس لیے شاید نہیں دیے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ و جزاکم اللہ.